بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 13۔ کیا ہم اپنی ہر عبادت اور نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے محترم بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عجیب مزاج عطا فرمایا۔ وہ دین کا کام کر کے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتے۔ کیا آج کوئی ایسا انسان موجود ہے؟ ہم تو ہر عبادت، ہر نیک کام کا فوری بدلہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مزے کی زندگی گزار رہے تھے، مگر جب انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو ان پر تکلیفوں کی طوفان ٹوٹ پڑے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی میں ہمت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہاتھ اٹھاتا؟ وہ مکہ کے مالدار معزز ترین لوگوں میں سے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا ان کو اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے، چہرہ اتنا سوج جاتا کہ جاننے والے بھی نہ پہچان سکتے، مگر وفاداری دیکھیں، جیسے ہوش آتا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہ ہو جاتی، نہ کھانا کھاتے نہ دوا لیتے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ وہ ایسی سوچ کو کفر سمجھتے تھے۔ ان کے دل اور دماغ میں تو ایک ہی بات تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ مفاد پرستی والا مذہب تو مشرکوں کا ہے، جو دنیا کے مفاد کے لیے پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مگر اب مسلمانوں میں شرک کی جراثیم پھیلے ہیں۔ اب ان پیروں فقیروں کے ہاں مسلمانوں کا ہجوم ہوتا ہے، جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا بنانے کے وظیفے اور طریقے وہی سمجھاتے ہیں جنہیں دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیا کے مسائل وہی حل کراتے ہیں جن کی نظر میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اسلام کی عظمت، دین کی عزت، شریعت کی غیرت، مسلمانوں کی مظلومیت کا کوئی معنی نہیں، دین کی خاطر قربانی کا کوئی تذکرہ ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ اب مسلمانوں کا مزاج بن رہا ہے، جس عبادت کے بعد کوئی تکلیف آ جائے وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، دین کے جس کام کے بعد کوئی آزمائش آ جائے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیا ہم بھول گئے؟ اگر عبادت اور دین کی خدمت کا مطلب دنیا کے مزے پانا ہے تو پھر ان انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں کیا کمی تھی؟ وہ تو عبادت کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کسی مسلمان کو دو وظیفے بتائیں، ایک کا فائدہ دنیا خوب ملے گی، روزی بارش کی طرح برسے گی، دوسرے کا فائدہ ایک قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے پہلے والے عمل پر وہ عمل کرے گا، پہلے والی بات پر وہ عمل کرے گا، دوسرے کو شاید ہی کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی اسی فکر نے ہمیں دنیا کا غلام بنا دیا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم سب مل کر خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد۔